بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبر دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. یہاں سے حضرت ادریس علیہ السلام کے تذکرے کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ادریس کا ذکر سنائیے، لوگوں کے درمیان ادریس کا چرچا کیجیے. حضرت ادریس علیہ السلام روئے زمین پر چوتھے نبی تھے. آپ سے پہلے 3 نبی گزرے، حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام. پھر چوتھے جو نبی تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کہا جاتا ہے. یہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا لقب ہے. ادریس یہ درسن سے بنا ہے. آپ کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ نے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا تھا، درس و تدریس کا. لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا جو ہے آپ نے سکھایا تھا، اس لیے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے. آپ کا لقب ہی پڑ گیا ادریس. اور آپ کا نام مبارک تھا اخنوخ. اخنوخ جو ہے آپ کا اسم مبارک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نبی ایسے بنائے ہیں، ایسے مبعوث فرمائے ہیں کہ ولادت سے لے کر قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. ولادت سے لے کے قیامت تک وہ زندہ رہیں گے. 4 انبیاء اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں. 2 تو روئے زمین پر زندہ ہیں، اور ایک آسمان میں اور ایک جنت میں. 2 روئے زمین پر زندہ ہیں، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. الیاسین اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ 2 انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جو روئے زمین پر ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور یہ قیامت تک جنت میں ہے. جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام. واقعہ کچھ یہ ہوا کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا تبارک و تعالیٰ، روئے زمین پر جو یہ انسان ہے، جنات ہے، ان میں سے کون ایسا ہے جس کے اعمال سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جس کے اعمال یہ سارے روئے زمین کے انسان اور جناتوں سے بڑھ کر ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادریس یہ میرا بندہ ہے جس کے اعمال بالکل پاکیزہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. تو فرشتوں کو شوق ہوا ملاقات کا. مولا تعالیٰ، ہم تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے
ملاقات کا آپ نے جو ہے شرف عطا فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، کیا ذمہ داری تمہارے سپرد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں لوگوں کی جانیں نکالتا ہوں، ملک الموت ہوں، میں لوگوں کی جانیں نکالتا ہوں، روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ذرا میری جان نکال کے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جان کیسے نکلتی ہے اور کس طرح سے انسان کو جو ہے وہ تکلیف ہوا کرتی ہے، ذرا میری جان نکال کے بتاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تعالیٰ تیرے یہ محبوب بندے یہ خواہش رکھتے ہیں، تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جیسا کہتا ہے ویسا کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی جان نکالی، روح قبض کی، پھر بعد میں دوبارہ آپ کے جسم مبارک میں ڈالی، آپ زندہ ہو گئے دوبارہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا تم رہتے کہاں ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے چوتھے آسمان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کی مولا تعالیٰ تیرا یہ بندہ آسمان کی سیر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرو۔ وہ نور کے حالے میں حضرت ادریس علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا اور آسمان کی ان کو سیر کرائی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے جنت کی بھی سیر کراؤ، میں جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو بٹھا کے پل صراط سے لے جانے لگے نیچے جہنم۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خوفناک جگہ دیکھی تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے اسرائیل یہ جگہ کیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی جس پل سے ہم گزر رہے ہیں اسے پل صراط کہتے ہیں، اور جو منظر ہے بدناک آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عام منظر نہیں ہے، یہ جہنم کا منظر، یہ جہنم کے اوپر سے جو ہے ہم عبور کر رہے ہیں۔ اب جنت کے دروازے پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تعالیٰ تیرا یہ بندہ یہ اللہ کے نبی جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں، تیرا کیا حکم ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا کہ میرا بندہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرو۔ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا، جنت میں داخل ہوئے، سیر فرما رہے خوب آپ نے سیر فرمائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی اب نکلنے کا وقت ہے، اب چلیے جنت سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درخت طوبہ کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا میرا دل یہیں پہ لگ گیا ہے، اب میں نکلنے کا نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کار یہیں پہ آنا ہے، ابھی وقت نہیں آیا ہے لیکن ابھی آپ کو چلنا پڑے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اب میں جانے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کو بلایا کہ ان کو سمجھاؤ کہ اب جنت سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اب جنت سے نکلنا پڑے گا۔ تو دوسرے فرشتے آئے، انہوں نے عرض کی حضور آخر کار یہیں پہ آنا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ابھی جنت سے جو ہے نکلنے کا وقت ہے، یہاں پہ آنے کے لیے کچھ شرائط ہے جنت میں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ پل صراط کو عبور کرنا ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ جہنم کو دیکھنا ہے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کھلنا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی اجازت ہونا ضروری ہے،
حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سماعت کیا، ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ پانچوں باتیں میرے ساتھ ہو چکی ہے، یہ پانچوں باتیں میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور سنو، حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول مبارک ہے جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا واپس اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ اب یہ دونوں فرشتے حیران و ششدر، حیران ششدر۔ اب اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا تعالیٰ، یہ تیرا بندہ، یہ اللہ کے نبی اب جنت سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جیسا چاہتا ہے ویسے ہی کرو، ان کو جو ہے جنت میں چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرما رہا ہے کہ کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتانے والا تھا، اور ہم نے اسے بلند مکان پہ اٹھا لیا، یعنی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے ان مقدس بندوں کے، نبیوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، آپ کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔